From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، کل سے پاکستان میں جو بحث ہو رہی ہے عدلیہ سے متعلق، وہ کیا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس پر گہرائی میں اتر کے بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئے اور اس سے پاکستان کا فائدہ ہے، ہو سکتا ہے، تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ اچھا، دیکھیے، جھگڑا یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف، زرداری، ان سب نے مل کر آئین کے اندر بڑی ترامیم کرائی تھی، اور ٹوٹل کنٹرول جو ہے وہ سپریم کورٹ سے چھین کر، سپریم کورٹ کا کنٹرول، سپریم کورٹ کی طاقت وہ چھین کر جرنیلوں کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ 26ویں جو ترمیم ہے، اس کے ذریعے انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو مسئلہ یہ درپیش آتا تھا جرنیل صاحب کو کہ بھئی آئین میں یہ لکھا ہے آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کہا سپریم کورٹ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، تو انہوں نے کہا بھئی اب ایک اور عدالت بنا لیں، آپ ایسا کریں اس کو الگ کر دیں اور اس کو کہیں آئینی ترامیم جو ہے وہ یہ بینچ دیکھے گا، سپریم کورٹ نہیں دیکھے گی، یہ الگ دیکھیں گے، الگ ڈیوائڈ اینڈ رول کر لیا انہوں نے۔ اچھا، اب وہاں یہ کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے کہ کون سے معاملات ہیں جو سپریم کورٹ پرانی والی وہ دیکھے گی اور یہ نئی والی آئینی جو بینچ ہے یہ کیا دیکھے گی، ان کے اختیارات کیا ہیں، ان کے اختیارات کیا ہیں، اس پہ بڑا کنفیوژن تھا۔ تو سینئر جج ہیں منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے ایک میٹنگ بلائی غالباً 16 تاریخ کو۔ اس میٹنگ میں یہ بات رکھنی تھی، ایک بینچ انہوں نے بنایا اور یہ بات ڈسکس کرنی تھی تاکہ یہ کنفیوژن جو ہے اس کو دور کیا جائے۔ جو بینچ بنایا تھا، اس بینچ میں سے بہت چالاکی کے ساتھ اس کو ایک جج صاحب کو نکالا اور اپنی پسند کے ایک جج صاحب اس میں انجیکٹ کر دیے۔ اب 16 تاریخ کو جب منصور علی شاہ صاحب پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کہ رجسٹرار سے کہ یہ کیا حرکت کی آپ نے، ان کو کیسے نکال دیا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو وہ جو کمیٹی ہے 3 لوگوں کی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، اس نے کہا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تو خود اس کمیٹی کا حصہ ہوں، وہاں تو کوئی اجلاس ہوا ہی نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی چیز۔ بہرحال انہوں نے بات آئی گئی کر دی، ان کی تھوڑی سی عزت رکھ لی اور کہا 20 تاریخ کو بیٹھیں گے، پھر مقدمہ ہوگا، اس کیس پہ بات کریں گے۔ 20 تاریخ کو منصور علی شاہ صاحب جب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ جس کیس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ کیس اب آپ سے لے لیا گیا ہے، اب آپ اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، آئینی جو بینچ ہے وہی اس کا پروسیڈ کرے گی، آپ گھر جائیے۔ دیکھیے یہ طریقہ ہے اتنے بڑے اسٹیج پہ سپریم کورٹ کے، معاف کیجیے گا ذرا میں اچھا، تو یہ ہے وہاں پہ جھگڑا۔ یہ جھگڑا کس نے پیدا کروایا ہے؟ یہ موجودہ حکومت نے ساتھ دیا ہے اور عاصم منیر صاحب نے یہ جھگڑا پیدا کروایا ہے کنٹرول کرنے کے لیے، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اور زیادہ گہرائی میں جائیں اس بات کی، ایک بات جو بہت ہی نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے، دیکھیے انہوں نے کیا کیا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آتا تھا اپنی سینیورٹی پہ، 26ویں ترمیم کے ذریعے کہ اپنی پسند کا لائیں تاکہ وہ ہمارے خلاف کچھ نہ کہہ سکے، جو ہم حکم دے وہ کریں۔ انہوں نے کہا اب سینیورٹی ختم کر دو، اب پارلیمنٹ میں ایک کمیٹی بنے گی اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی 3 ناموں میں سے ایک نام پہ کہ چیف جسٹس کون ہوگا۔ اب بتائیے وہ پارلیمنٹ جہاں کیسے کس کردار کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ضمیر فروش ایسا بیٹھا ہے کہ 1 گھنٹے میں ایک
کیپ بدل لیتا ہے، اپنی لوائلٹی بدل کے دوسرے کے ساتھ چلا جاتا ہے. اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ پارلیمنٹ کو. وزیر اعظم کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ اوپر بیٹھا آرمی جنرل. تو یہ چین ان کی ہے. آرمی چیف سے چلے گی وزیر اعظم کے پاس، وزیر اعظم ان کو کہے گا نہیں اس کو نہیں، اس کو منتخب کرو. بہت افسوس کی بات ہے، سپریم کورٹ کو انہوں نے اس ترمیم کے ذریعے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے. اچھا، پاکستان میں عدلیہ کو ہمیشہ سے جرنیلوں نے تنگ کیا ہے. یہ بڑی تاریخی بات ہے جو میں آپ کے سامنے مختصراً کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں. دیکھیے، یہ 1954 کی بات ہے. گورنر جنرل غلام محمد جو تھے، انہوں نے خواجہ ناظم الدین صاحب کی اسمبلی میں، جہاں پہ اسپیکر تھے مولوی تمیز الدین صاحب، ان کو برطرف کر دیا تھا، اس لیے کہ خواجہ ناظم الدین صاحب اور مولوی تمیز الدین صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی اب اور زیادہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہو، اس کی طرف بڑھا جائے، اور ان کی پاور جو ہے، ظاہر بات ہے گورنر جنرل سے پاور ختم کرنی چاہیے. یہ بات ان تک پہنچ گئی. انہوں نے کہا نہیں، پاور میں ہی رکھوں گا. انہوں نے ان کی چھٹی کرا دی، زبردستی ان سے ریزگنیشن لیا گیا. انہوں نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. سندھ ہائی کورٹ نے، یہ کریڈٹ جاتا ہے سندھ ہائی کورٹ کو، کہ انہوں نے کہا نہیں، آپ کا فیصلہ غلط ہے. آپ ابھی انہوں نے بجٹ پاس کرایا ہے، ایک چلتی ہوئی اسمبلی، آپ کیسے، کس بنیاد پر ان کو ایسا کر سکتے ہیں؟ تو کیا کیا غلام محمد نے؟ وہ چلے گئے فیڈرل اس میں سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے وہاں جا کر جسٹس منیر کو، اس وقت جو آرمی کے پاورفل جنرل تھے یہ ایوب خان، ان کے ذریعے ان پہ پریشر ڈلوایا اور فیصلہ دلوایا. اور انہوں نے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کا فلسفہ پیش کیا کہ ضرورت ایجاد کی ماں کہہ لیجئے، کہ ضرورت ہے اس وقت اس بات کی، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت یہی فیصلہ صحیح ہے. انہوں نے فیصلہ دے دیا خواجہ صاحب کے خلاف، اور ان کے حق میں جرنیلوں نے ان کو سپورٹ کی تھی، اور کچھ بیوروکریٹس تھے جنہوں نے سپورٹ کیا تھا. اچھا، یہ ہو چکا. اس کے بعد آپ کے اقتدار پہ آئے اسکندر مرزا صاحب. اسکندر مرزا اور ایوب خان میں بڑی دوستی تھی. یہ اکثر جاتے تھے غلام محمد صاحب سے ملنے، تو اس کے بعد آ کے بات چیت ہوا کرتی تھی کہ یار ان کی طبیعت بھی خراب ہو چکی ہے، جو واقعتاً خراب ہو چکی تھی، اور ان سے بولا نہیں جاتا تھا. بڑے مسائل تھے. اب یہ اس وقت ریلیونٹ ہو جائیں گی، وہ بڑی پرانی باتیں. تو ریلیونٹ تو نہیں ہے، لیکن ہیں تو ریلیونٹ، لیکن وہ اس وقت نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو چلتا کرو. ان کو چلتا کیا گیا، ٹھیک ہے. اور جنرل اسکندر مرزا جو ہیں وہ صدر بن گئے. اچھا، جنرل اسکندر مرزا پہ نگاہیں ایوب خان کی تھیں کہ یار یہ بن گیا، میں کیوں نہیں. اچھا، اسکندر مرزا جو ہیں، آپ یہ بات یاد رکھیے گا، وہ پڑپوتے ہیں میر اس کے، وہ جو تھا میر جعفر کے. جی، بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. اچھا خیر، چھوڑیے اس بات کو بھی. تو کیا وہ ایوب خان دیکھتے تھے، جاتے تھے کہ یار یہ جو ہے نا، یہ مجھے ہونا چاہیے اس مقام پر. اب ان جنرلوں میں یہ ہو، انہوں نے کیا کیا، ایک رات اپنے کچھ خاص جوانوں کو بھیجا، جن میں ایک کوئی جنرل برکی صاحب بھی تھے غالباً. تو انہوں نے ان کو ان کے بیڈ روم میں سے نکال کر باہر کھینچا، ان کے گاؤن کو باہر لا کے 2-4 پنچ مارے اور کہا یہاں سائن کرو، ریزائن کرو. کر دی ہے. پھر ان کو لندن بھیج دیا گیا، وہاں کا کوئی ممبر کسی کلب کا بنا دیا گیا، جو کچھ بھی ہوا. پھر ایوب خان صاحب نے 10 سال تک حکومت کی، اور شریف الدین پیرزادہ جیسے ذہین فتین لوگ جو تھے، وہ قانون میں بڑی مہارت رکھتے تھے، وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے، اور ان کا کام چلتا رہا. اچھا، انہوں نے عدلیہ کا انہوں نے بھی گلا گھوٹے رکھا، ایوب خان نے. اس کے بعد آئے جنرل ضیاء الحق. انہوں نے عدلیہ کو اتنا پریشرائز کیا کہ نہیں، تم اس کو سزائے موت دو، ذوالفقار علی بھٹو کو. جب سزا دلوا دی، اب
45-47 سال کے بعد عدلیہ کو خیال آ رہا ہے کہ ہم پہ تو پریشر تھا اور ہم نے تو پریشر میں فیصلہ کر دیا تھا. یار آپ کسی سے جا کے کہیے کہ سپریم کورٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کسی ملک کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے یار. اس میں یہ ڈرامہ ہوا کہ ہمیں پریشرائز کیا تھا، اس وجہ سے ہم نے غلط فیصلہ دے دیا. اس موقع پہ کوئی اور ہوتا تو وہ ریزائن کر دیتا، لیکن نہیں. اب پھر وہ ان کا جج صاحب کا آپ کو پتہ ہے کیا انجام ہوا تھا کہ ان کا جنازہ گر گیا اور اس پہ مکھیوں نے حملہ کر دیا شہد کی، اور لوگ بھاگ گئے. جج صاحب جنہوں نے فیصلہ دیا تھا مولوی مشتاق غالباً ان کا نام تھا. اچھا، تو یہ انہوں نے بھی دبائے رکھا، ضیاء الحق نے بھی اپنے من کے فیصلے کرواتے رہے. اس کے بعد آ جائیے مشرف صاحب پر، جنرل مشرف. بس شروع سے جرنیل یہ کام کرتے آ رہے ہیں کہ میں نے کہا نا یہ کنٹرول کرتے ہیں سب سے پہلے آ کے عدلیہ کو. اب انہوں نے کیا کیا، سارے پی سی او کے ججز لگا دیے اور کیا کیا حرکتیں انہوں نے کی وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اب آئے ہیں عاصم منیر صاحب 10-20 سال کا پلان لے کر. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ یہ عدلیہ پہ اس لیے قبضہ کرتے ہیں کہ جرم کرنے سے پہلے یہ جرم کو قانون کی حمایت دلوا دیتے ہیں. اور جب کوئی جرم، کسی جرم کے پیچھے، کسی مجرم کے پیچھے لیگل فورس آ جائے، لیگل حمایت آ جائے، تو پھر بڑی تباہی پھیلتی ہے، بڑی تباہی پھیلتی ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو لیگل ہے، یہ تو قانون ہے، یہ تو ہمارے آئین میں ہے کہ ہم ملٹری کورٹس بنائیں اور اس کو ٹانگ دیں. آئین میں ترمیم کروا لی، عدلیہ میں ججز اپنی پسند کے لگائے، اب ملٹری کورٹس بھی جائز ہو گئے، جو جی چاہے گا کریں گے. میں کہہ رہا ہوں نا، جب جرائم کو اور جرم کرنے والے کو لیگل سپورٹ حاصل ہو جائے تو بہت تباہی پھیلتی ہے معاشرے میں. اچھا، ان حضرات کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے، حقائق یہی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. میں شارٹ کر کے رکھتا ہوں ٹائم کی وجہ سے، کہ میرا بھی ٹائم اور آپ کا بھی سب کا قیمتی ہے. دیکھیے، جب یہ لوگ پاور میں آ جاتے ہیں تو اس سے پہلا نقصان نمبر 1، ادارے تباہ ہو جاتے ہیں. نمبر 2، معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے، ترقی نہیں ہوتی، تنزلی ہوتی ہے. اور پھر ڈیموکریسی اور حقوق، جب جس بزنسز سب ڈکلائن جاتے ہیں. کیوں؟ جس سوسائٹی میں عدلیہ آزاد نہیں ہوگی وہاں پہ کوئی انویسٹر کیوں آئے گا؟ جس سوسائٹی میں ہر قسم کا تعصب پلے پھولے گا وہاں سے لوگ بھاگیں گے یا وہاں پہ رہیں گے؟ یہ سارے جرائم، یہ ساری بدی جو پھیلتی ہے یہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے سے پھیلتی ہے. کوئی بھی معاشرہ نہ ماضی میں، نہ آج، نہ آنے والے کل میں ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی عدلیہ آزاد نہ ہو. ہماری عدلیہ کتنی آزاد ہے، کتنی کرپٹ ہے، نیچے سے لے کے. یعنی آئی ایس آئی کے لوگ جا کے جج کے سامنے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور یوں آنکھ سے اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، جو فیصلہ ہم نے تمہیں اس دن بتایا تھا تم نے وہ کیا یا نہیں کیا. ہم دروازے کے قریب یوں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور گھور گھور کے جج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ایسے مناظر ہیں کہ وہ نیچے بیٹھا ہے، جو ٹائپ کر رہا ہے اس کی مٹھی گرم کی جا رہی ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، وہ اوپر پہنچا رہا ہے. یار یہ کردار پیدا کیے ہیں. اب انہوں نے اپنی مرضی کے ججز بھر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں دوگنی کر رہے ہیں، اور ججز بھی ایسے ایسے بے ضمیر ہیں کہ وہ صرف اپنی ریٹائرمنٹ کی فکر میں کہ اس کے بعد اتنا پینشن ملے گی، اتنی سیکیورٹی، اتنی گیس بجلی مفت ملے گی، جو کہہ رہا ہے جرنیل وہ کرتے رہو. تو پاکستان کو کہاں پہنچا دیا. آج دیکھو بھارت کہاں ہے، ہم کہاں ہیں. اب ہمارا ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں رہ گیا. آج بنگلہ دیش کہاں ہے، ہم کہاں ہیں. اب یہ تو روز ہی رونا روتے ہیں ہم اور آپ. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا جو واقعہ ہے مشتاق صاحب کا اور ان کا منصور صاحب کا اور ان کا آفریدی کا، اس کو گہرائی میں اتر کے دیکھیے کہ اصل روٹس کیا ہیں، یہ جرنیل کیا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ کو اگر میری بات سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے. پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے مجھے اب پاکستان سے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں. میں پاکستان کو دیتا ہوں، دیتا رہوں گا انشاءاللہ. ہم پاکستان کو دینے کے لیے بیٹھے ہیں، لینے کے لیے نہیں. ہاں، اس کی خوشحالی، اس کے لوگوں سے محبت ہمارا پرسنل رومانس ہے.
وہ وہاں پہ ہم پیدا ہوئے، وہ ہماری سرزمین ہے، اور سیس پاکستانی اس بات کا بہت خیال کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔